آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس. وہ لذت نماز جو ہر مومن کو ملنی چاہیے. کئی لوگوں کو نہیں پتا ادب نماز کیا ہے. ہمارے استاد بتاتے تھے جب نماز پڑھو نا اکثر ذہن میں وسوسے آتے ہیں نا, کوئی ضرورت نہیں جلدی نماز شروع کرنی. مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ 3-4 منٹ اپنی فکر کو توجہ میں لاؤ اللہ کی طرف کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں, اپنے مالک سے بات کر رہا ہوں, اپنے خالق سے بات. کس کی دعوت پہ آیا ہوں؟ خدا کی دعوت پہ آیا ہوں. جب فکر تمہاری ایک جگہ پہ جمع ہو جائے, توجہ خدا کی طرف ہو جائے, یہ محسوس کرو کہ تو ذرہ ہے وہ آقا ہے, تو عبد ہے وہ مولا ہے, جس نے تجھے ساری نعمتیں دی ہیں, جو ذرے کو آفتاب بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آفتاب کو ذرے بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو ذل من تشاء تو عز من تشاء, جو امیر کو غریب بنانا جانتا ہے, جو غریب کو امیر بنانا جانتا ہے. یہ ساری طاقتیں خدا کو ہیں. پھر فرماتے بڑے ادب کے ساتھ کھڑا ہو جا. اب اللہ اکبر. ہم اللہ اکبر کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ اکبر جیسے اللہ سے لڑ رہے ہیں. یہ کیسی دعوت پہ تو آیا ہے کہ ہاتھ جب یہاں ہو نا, اللہ جب لفظ اللہ شروع کرے تو ہاتھ اٹھنا شروع ہو. اللہ اکبر جب بولے تو ہاتھ نیچے آ جائے. 2 لفظوں میں, ایک میں ہاتھ اوپر جائے سکون کے ساتھ, دوسرے میں ہاتھ نیچے آئے. اب خود کو حضور خدا محسوس کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی دربار میں آیا جو رحمان و رحیم ہے, جس نے گنہگار کو اپنی دربار میں بلایا ہے, جس نے خطاکار کو اپنی بڑے طمأنینے کے ساتھ, اپنے اطمینان کے ساتھ, 17 منٹ ہی تو ہیں, سکون کے ساتھ پڑھ. پھر ڈیلی بیسس پہ تیرے دل میں سکون بڑھتا جائے گا, اطمینان بڑھتا جائے گا. رکوع میں جائے تو ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے. بعض لوگوں کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں, سیدھے ہونے چاہیے, کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے. سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اے خدا, میں ہر کسی کے سامنے اس طرح کمر جھکا کے نہیں جھکتا, تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں, کیونکہ تو ہی رب عظیم ہے, تو ہی مالک قدرت ہے. اس سکون کے ساتھ نماز پڑھو. پھر دیکھو لذت انسان کو کتنی ملتی ہے. کہ پہلی نشانی یہ ہے, یہ دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں. 51 رکعت نماز. 51 رکعت کیسے ہوتی ہے؟ صبح کی سنتیں بھی پڑھو, مستحبات جسے بولتے ہیں, 2 ظہر کی, 8 مغرب کی, عشاء کی, اور پھر نماز شب بھی اس میں 11 رکعت شامل کرو تو 51 رکعت بن جاتی ہیں. 40 دن کر کے دیکھو, پھر دیکھو تمہارے وجود میں تہذیب کتنی آ جاتی ہے. ابھی تک محسوس کر رہے ہو حیوان ہو, لیکن جب یہ کام کرو گے پھر محسوس کرو گے کہ انسان بنے ہو. یہ لذت انسانی ہے. برگر کھا کر لذت لو, یہ لذت حیوانی ہے. شہوت 5 منٹ کی لو, 10 منٹ کی لو, اور دن رات شہوت کے پیچھے بھاگتے رہو. تم میں اور ایک گھوڑے میں اور ایک حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ بھی شہوتوں کے پیچھے ہوتا ہے. یہ لذت عبادت ہے جو خدا نے حیوان کو عطا نہیں کی, انسان کو عطا کی ہے. کہ پہلی نشانی 14 کے شیعوں کی دن میں ایک دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں. دوسرا, جب نماز پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے ہیں. تیسرا, رکوع میں جانے سے پہلے قنوت میں جاتے ہیں. جو ہم شیعہ دوسری رکعت میں قنوت پڑھتے ہیں. اگر کوئی بھول بھی جاتا ہے تو رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی قنوت پڑھ سکتا ہے. اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے. یہاں پہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں پروردگارا, میں نے جب ان انوار کو دیکھا اور ان شیعوں کو دیکھا, اب میرا دل بھی ہے کہ میں 14 کے شیعوں میں سے بنوں. اللہ کے نبی تمنا کر رہے ہیں کہ میں رسول علی کے شیعوں میں سے بنوں, میں حسین کے شیعوں میں سے بنوں. پھر قرآن کی آیت ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, ہم نے ابراہیم کو بھی علی کے شیعوں میں سے بنا دیا. اتنا مقام ہے شیعہ علی ابن ابی طالب کا, جس کی تمنا کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم.
تو میں نے دوسری مجلس میں کہا تھا تہذیب کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ پہلے سمجھو تم کون ہو، تم حیوان نہیں ہو۔ انسان کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہے انسان لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کبھی بھی زندگی میں فل اسٹاپ نہ لگانا، 70 سال کے بھی ہو گئے ہو نا، ابھی بھی گنجائش ہے تیری تربیت ہو، اپنی تربیت کر۔ یہ مت بول 14 سال تک بس یہ میری عادت ہو گئی، بد اخلاقی کی عادت، گالی دینے کی عادت، حسد کرنے کی عادت، بغض کرنے کی عادت، مولانا نکلتی نہیں عادت۔ چھٹے امام کے پاس شخص ہے، مولا گناہ کی عادت ہے چھوٹتی نہیں ہے۔ امام نے کہا یہ بتا اگر تیری ماں دیکھے گناہ کرے گا؟ نہیں مولا۔ باپ؟ نہیں مولا۔ جو لوگ تیری عزت کرتے ہیں، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، مولانا صاحب، ٹرسٹی صاحب، ان کے سامنے کرو گے؟ جو تجھے تیری عزت کرتے ہیں، تیرا احترام کرتے ہیں؟ کہ کبھی نہیں۔ کہ جن کی تو عزت کرتا ہے، کسی عالم کی، کسی استاد کی، اس کے سامنے گناہ کرو گے؟ کہ نہیں۔ امام نے کہا بس آخری سوال کا جواب دے، اگر کوئی بچہ دیکھے، بچے کے سامنے گناہ کرو گے؟ کہ نہیں مولا۔ کہ اتنا کہنا تھا میرے چھٹے امام رونے لگے، کیونکہ وہ عاشق ہے نا، اللہ کی توہین اہل بیت سے برداشت نہیں ہوتی۔ عاشق کیسے برداشت کرے؟ نمک حرامی کیسے کرے؟ کہا نہیں مولا۔ جب مولا روئے تو کہا مولا رو کیوں رہے؟ میں نے گستاخی کی؟ کہاں تو اللہ کو مانتا ہے؟ کہ جی مولا۔ کہ تیرا عقیدہ ہے اللہ دیکھتا ہے؟ کہ ہاں مولا۔ کہا 7 سال کے بچے کے لیے بھی تیرے دل میں عزت ہے کہ اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا؟ میرا رب کی عزت بچے جتنی بھی نہیں ہے کہ تو خدا کے سامنے گناہ کر رہا ہے، کیونکہ ہم نے سمجھا نہیں ہے، انسانی ویلیوز کو نہیں سمجھا۔ اب سنیے میرے مولا کا جملہ، فرماتے ہیں اہم ترین تربیت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ شادی سے۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، ابتدا تربیت شادی سے۔ شادی سے مطلب کیا؟ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، بچے کی ماں کی تلاش میں نکلے ہو، یہاں سے نسل کی تربیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ بندہ کوئی گھوڑا بھی لینے جاتا ہے نا، اچھی نسل کا لیتا ہے۔ ہاں، زمین بھی کہیں پہ خریدنے جاتے ہو نا، ایسی زمین ہو جس کا پانی میٹھا ہو، سیک نہ ہو، اس جگہ پہ جا کے زمین لیتے ہو۔ لیکن افسوس سے لوگ شادیاں کرتے ہیں، جو ملا شادی کر لی۔ معیار کیا بناتے ہیں شادیوں میں؟ مال، دولت، حسن، پیسہ۔ ماسو فرماتے ہیں نہیں، اچھی عورت کی نشانیاں میرے چھٹے امام نے بتائی ہیں، اچھے مرد کی نشانیاں میرے امام نے بتائی ہیں۔ قرآن ذکر کرتا ہے طیبات للطیبات والخبیثات للخبیثات، طیب طیب کے لیے، خبیث خبیث کے لیے۔ ہاں اگر تو خبیث ہے جا کسی خبیث سے جا کے شادی کر، لیکن اگر تو خود کو طیب سمجھ رہا ہے، علی کا شیعہ سمجھ رہا ہے، تو تیرا انتخاب اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ غلط انتخاب انسان کی پوری زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ شوہر اور بیوی قمیص تو نہیں ہے کہ تم نے آج لی اور اگلے سال تم نے بدل لی۔ 60 سال کا سودا ہے، 50 سال کا سودا ہے۔ گھر بھی بندہ لے لے، مزہ نہ آئے تو بندہ گھر کو بیچ لیتا ہے۔ شادی تو ایسا نہیں ہے نا، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ مولا کیسی عورت سے شادی کی جائے؟ امام جناب عقیل کو وہ نشانیاں بتاتے ہیں کہ عقیل قبیلہ دیکھ، بہادر قبیلہ ہو، مطلب جس قوم سے شادی کر رہا ہوں، جس فیملی سے شادی کر رہا ہوں، اس فیملی کی کچھ صفات لوگوں میں مشہور ہونی چاہیے۔ مثلا بھائی فلاں کا گھرانہ تو بڑی سخاوت والا ہے، فلاں تو بڑے تقوی میں مشہور ہیں، فلاں تو ایمانداری میں بڑے مشہور ہیں، مطلب جن کی شہرت اچھی ہو ان کے یہاں سے شادی کر، بدنام گھرانوں سے شادی نہ کیا کر۔ رسول کی حدیث بھی ہے کہ ایسی عورت سے شادی نہ کر۔ ایک پھول ہوتا ہے جو گندگی میں اگتا ہے، بڑا خوبصورت پھول ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ اگا ہے وہ کیا ہے؟ گندگی ہے۔ مطلب اس پھول نے جہاں سے فیڈ لیا ہے وہ فیڈ کیا ہے؟ گندی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی عورت خوبصورت ہو لیکن اس نے جس ماں کا دودھ پیا ہے اس کا اثر تو اس کے وجود میں جائے گا نا۔ یہ تو سائنٹیفکلی جینیٹکلی ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کے اندر آپ کے والدین کی عادتیں کیا ہوتی ہیں؟ منتقل ہو جاتی ہیں۔
لیکن ہماری ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے. آج بیچارے مولویوں کا کام کیا رہ گیا ہے کہ فون آتے مولانا شادی کروانی ہے. اچھا بھائی ہم کیا کریں کہ مولانا اس دن پہ کروانی ہے, بتائیے دن نحس ہے کہ نہیں ہے؟ سارا فوکس ہے دن نحس ہے کہ نہیں. اچھا کچھ علماء اس چیز کو مانتے ہیں, ایک گروہ علماء کا یہ چیز کو نہیں مانتے. کچھ کا عقیدہ ہے کہ دن نحس ہوتا ہے, دن نحس نہیں ہوتا. کچھ کا عقیدہ ہے نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کچھ کہتے ہیں قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جس میں خدا نے دنوں کو نحس بولا ہے. تو دن اپنی وجہ سے نحس نہیں ہوتا. دن نحس کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس دن میں کسی نبی کی قوم نے اللہ کی مخالفت کی ہے, تبھی وہ دن کیا بنا؟ نحس بنا. قوم لوط نے مثلا کسی دن میں کچھ کیا, اللہ نے منع کیا مثلا اس دن مچھلی کا شکار نہ کرنا, انہوں نے اللہ کی مخالفت کی, شکار کر دیا, وہ دن کیا ہو گیا؟ نحس ہو گیا. کسی دن میں کسی امام کی ولادت ہوئی, وہ دن کیا ہو گیا؟ مبارک ہو گیا. کسی دن کسی امام کی شہادت ہوئی, وہ دن کیا ہو گیا؟ مصیبت والا دن ہو گیا. تو بذات خود دن اچھا اور برا نہیں ہوتا, ہمارا عمل ہے جو اس دن کو اچھا کرتا ہے اور برا کرتا ہے. اب مولا فرماتے ہیں مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس میں مومن گناہ نہ کرے. مطلب تیری ڈیلی بیسس پہ عید ہو جاتی ہے. اب پوری جستجو کر کے ریسرچ کر کے جب شادی کرتا ہے, ہاں بھائی یہ دن بڑا اچھا ہے, اب اس پہ بیٹی کی شادی کروانی ہے, چلو شادی کروائی. مولوی صاحب بیچارہ اس شادی میں جاتا ہے 5 منٹ کے لیے, زیادہ مولوی کو کوئی برداشت کرتا نہیں. مولوی کہے گا گانا نہ ہو, بے پردگی نہ ہو, یہ نہ ہو, وہ نہ ہو, تو 10 منٹ کے لیے سب رک جاتا ہے. جلدی جلدی سے مولانا آتے ہیں, نکاح پڑھاتے ہیں, جلدی سے مولانا کہتے ہیں مولانا آپ جلدی چلے جائیے, آپ کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ بتائیے اس نے حسن دن ڈھونڈا کہ یہ اچھا دن ہے, مثلا کسی مولا کی ولادت کے دن کو کہ بہت نیک دن ہے, میں بیٹی کی شادی کروا رہا ہوں, اور اس دن میں اس نے اللہ کی مخالفت کی, اس دن میں اس نے ناچ گانا کیا, اس دن میں اس نے بے پردگی کی, اس دن میں عورت اور مرد مخلوط ہوئے, اس دن میں گانا باجا ہوا, تو اس نے اپنی شادی کے دن کو نحس بنا دیا. اس کے اثرات کس پہ ہوں گے؟ اس کی بیٹی پر اور اس کے بیٹے پر ہوں گے, اور آنے والی نسلوں تک اس کے اثرات رہیں گے. مولا علی اور جناب سیدہ کی شادی, رسول خدا نے کہا خبردار عورتوں کو کہا کہ کبھی ایسی رسومات کو انجام نہ دینا جو خلاف اسلام ہیں. آج عورتیں کہتی ہیں تو ہم انڈیا سے ہم یہ رسمیں کرتے ہوئے آ رہے تھے, مولوی صاحب آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ ہر اس رسم کی اجازت ہے جو دین کے ساتھ ہو, جو دین کی مخالف ہو اس کی اجازت نہیں ہے. اب یہ سمجھتا اگر میں نے شادی کر لی یہ عورت میرے اوپر حلال ہو گئی, لیکن اس سے یہ بھی نہیں پتا کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو نکاح کے بعد بھی حرام ہوتی ہیں. لیکن کوئی بتانے دے تو عوام کو بتا دیا جائے نا. ایک نوجوان ملا, 8 سال تک وہ اپنی بیوی کے ساتھ حرام کر رہا تھا, till 8 years, کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا. مولوی کو صرف نکاح کے لیے بلایا جاتا ہے, 1 hour کا سیشن ہونا چاہیے, مولانا میں شادی کر رہا ہوں بتائیے تو صحیح اس عورت کے ساتھ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے. یہ خاتون پوچھے مجھے پتا تو چلے میں شادی کر رہی ہوں کون سی چیز حلال ہے حرام ہے. جب اسے پتہ ہی نہیں ہوگا, جب نسلیں پیدا ہوں گی اس کا فائدہ کیا؟ ایک جگہ پہ ہمارے مولانا نکاح پڑھانے گئے انٹیریئر میں, نکاح سے پہلے جوان کو بلایا, کہا میں نکاح نہیں پڑھوں گا, پہلے اس لڑکے سے کچھ سوال کروں گا. لڑکے کو بلایا, کہا بیٹا نکاح ہو رہا ہے؟ کہا مولوی صاحب بڑا خوش نصیب ہوں, نکاح ہو رہا ہے میرا, گناہ سے بچ رہا ہوں, یہ وہ ساری باتیں کی. کہا اچھا یہ تو بتا تجھے غسل جنابت آتا ہے؟ کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ کئی عورتوں کو نہیں پتا کہ غسل جنابت کیا ہوتا ہے. مطلب شادی کر لی, حلال رشتہ بنا لیا, پوری زندگی نجاست کی حالت میں رہا, اور اسی حال میں اگر اسے موت آ جائے مجنب ہو کے دفن کیا جائے گا, کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا. اور کئی ایسے احکام ہیں جس کا حکم خدا نے قرآن میں دیا,
رسول خدا کے پاس لوگ آتے تھے، سوال کرتے تھے، یسألونک عن المحیض، یہ قرآن کی آیت ہے، لا حیاء فی الدین، جب تک جوان کو پتہ نہیں ہوگا یہ کیسے حلال و حرام کو سمجھ پائے گا؟ ہر مجلس میں کم از کم تو احکام بتا دینے چاہیے، یعنی شادی صرف نہیں کرنی، تجھے ان احکامات کو جاننا ہے، پہلے خود کو حلال و حرام سے بچا، پہلی رات کے احکام کیا ہیں، جب نطفہ شکم مادر میں ٹھہر جاتا ہے اس کے بعد احکام کیا ہیں، کون سی دعائیں، کون سی نمازیں، کون سی راتیں، کون سے لمحے، یہ سارا اہل بیت نے بتایا ہے۔ کئی لوگ پیدا ہوتے ہیں 6 انگلیاں ہوتی ہیں، کئی بچے معذور پیدا ہوتے ہیں، کئی ایب نارمل پیدا ہوتے ہیں، یہ ہماری اپنی خطاؤں کی وجہ سے، ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ 2 بچے ہیں، فرمایا یہ مخالفت خدا کرتے ہیں، مخالفت اہل بیت کرتے ہیں، ایک ولد الزنا ہے، ایک ولد الحیض ہے۔ سختی سے معصومین نے منع کیا کہ وہ کون سا وقت ہے کہ شوہر بیوی کے پاس جائے اور نہ جائے، کیوں؟ کیونکہ اس کا اثر تمہاری نسلوں میں پیدا ہوگا۔ یہاں تک فرمایا کہ جس روم میں میاں بیوی ہوتے ہیں اس میں چھوٹا بچہ سلانا نہیں چاہیے، تمہاری آواز وہ نہ سنے، کہ مولا کیوں؟ کہ بڑا ہو کے زانی بنے گا۔ یہ نشانی اہل بیت نے بتائی۔ اب کہ مولانا حدیث کسا بھی پڑھ لی، آیت الکرسی بھی پڑھ لی، شادی میں ہم نے دعا بھی کروا لی، ڈیلی زیارت عاشورہ بھی پڑھیں، بچے پھر بھی نہیں سدھر رہے ہیں۔ میں نے بتایا تھا زمین میں جب دانہ ڈالتے ہو نا، وہ جو انوائرمنٹ ہے وہ اس کے گرو ہونے میں بڑا اثر رکھتا ہے۔ ٹھنڈا انوائرمنٹ، گرم انوائرمنٹ، پانی کتنا دینا ہے، ایک چھوٹا سا دانہ ہے تب جا کے وہ سیب بنتا ہے۔ اگر تم نے اس کو صحیح سے پانی نہیں دیا، صحیح انوائرمنٹ نہیں دیا، صحیح کھاد نہیں دی، وہ آم تو بن جائے گا لیکن مکمل آم نہیں بنے گا، سیب تو بن جائے گا لیکن آدھا سیب بنے گا، کھٹا ہو جائے گا، میٹھا نہیں ہوگا۔ انسان بھی بالکل اسی طرح ہے، اگر تو انسان کی گرو، اس کا انوائرمنٹ، اس کا اطراف، اس کی فیڈ کا خیال نہیں رکھتا، جب یہ شکم مادر سے پیدا ہوگا تو یہ کمپلیٹ ہو کے پیدا نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے جسمن تجھے کمپلیٹ لگے لیکن اس کے خون میں، اس کے جینیٹکلی جو اس کے اندر پرابلمز ہوں گی، پھر پوری زندگی تو پچھتاتا رہے گا۔ پھر مرحلہ آتا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے 7 سے 14، 14 سے 21 یا 19 سال تک تو نے اس کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ تو پہلی سب سے بڑی بدبختی جو ہماری شادیوں میں ہے کہ ہم شادیوں میں شیطان کو راضی کرتے ہیں، حسین کو ناراض کرتے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں آخری زمانے میں آنے والی امت سے میں رسول بیزار ہوں، کہ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، سب کچھ کریں گے، کہ میں بیزار ہوں، میں ایسے لوگوں سے تبرہ کرتا ہوں۔ رسول خدا فرماتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ کیا وہ آپ سے محبت نہیں کریں گے؟ کہ زبان سے تو بولیں گے ہم محمد سے محبت کرتے ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں، حسن سے محبت کرتے ہیں، حسین سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے عمل سے مجھ رسول پہ تبرہ کر رہے ہوں گے، اپنے عمل سے مجھ سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ عقل سے سوچئے، ایسی شادی جس میں الغنا اشد من الزنا، انڈیا کے گانے لگا کر، مکس گیدرنگ کر کے، کیا جاتا ہے عورتوں کو مردوں کو الگ کیا جائے، میوزک بھی چلانا ہے کوئی حلال چلاؤ، وہ گانے جن پہ رقص کیا جائے اسے غنا بولتے ہیں، جس چیز پہ انسان ناچے۔ تبھی فرمایا ایسا فرد جب اپنی بیٹی کی شادی کراتا ہے یا بیٹے کی، اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا اس نے شادی نہیں کروائی، اس نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا ہے۔ آؤ علی اور فاطمہ کی شادی دیکھو، ہماری رول ماڈل کون ہے؟ محمد اور علی ابن ابی طالب ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و علی